إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم۔ زکوٰۃ کے اللہ احکامات دیتا ہے عشر کے، پیداوار یعنی زرعی پیداوار پر بھی زکوٰۃ فرض کی گئی ہے۔ مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے ہاذہ انعام و حرث حجر، یہ جانور اور یہ کھیت غیر اللہ کے لیے محفوظ ہیں، ریزرو، یعنی وہ زکوٰۃ میں اور صدقات میں بھی شرک کیا کرتے تھے۔ کچھ درختوں کو اللہ کے نام سے منسوب کر کے اللہ کے نام پر قرار کرتے تھے، کچھ درختوں کو بتوں کے نام پر چھوڑ کر شرک کیا کرتے تھے۔ اسی طرح کچھ اونٹوں کو، کچھ بکریوں کو اللہ کے نام پر چھوڑتے تھے، اور کچھ اونٹوں اور بکریوں اور جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑتے تھے۔ یہ تھا ان کا شرک تشریع، یہ اپنی طرف سے قانون سازی کرتے تھے، اللہ کے قوانین میں یہ اپنی طرف سے مداخلت کرتے ہوئے خود ساختہ احکام کی پیروی کیا کرتے تھے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کی۔ اسی طرح اگر حاملہ جانور کے پیٹ میں کوئی بچہ ہوتا تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ مردوں کے لیے حلال ہے، عورتوں کے لیے حرام ہے، خالصۃ لذکورنا ومحرم علی ازواجنا۔ اب مردہ بچہ پیدا ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ تو اس کو وہ کہتے تھے کہ یہ حلال ہے، مردہ جانور کو وہ کہتے تھے کہ حلال ہے۔ ان کی الٹی منطق تھی، وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ کسی جانور کو مار دیتا ہے، وہ مر جاتا ہے، تو مسلمان اس کو حرام ٹھہراتے ہیں اور خود اپنے ہاتھ سے ذبح کر کے اس کو حلال ٹھہراتے ہیں اللہ کا نام لے کر۔ تو یہ عجیب منطق ہے۔ وہ مسلمانوں پر الٹا اعتراض کرتے تھے اور کہتے تھے کہ انسانوں کا مارا ہوا تو حلال ہے، لیکن اللہ کا مارا ہوا حرام کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ ان کی الٹی منطق تھی جس کی سورۃ انعام میں تردید کی گئی، اور اس کے بعد صاف طور پر بتا دیا گیا آیت نمبر 151 میں کہ اللہ نے کون سی چیزیں حرام کی ہیں اور کیا کیا پابندیاں عائد کی ہیں۔ حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا، تمہارے رب نے تمہارے لیے یہ چیز حرام کی ہے، پابندی عائد کی ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اور وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے قتل مت کرو۔ نحن نرزقکم وایاہم، ہم تم لوگوں کو بھی کھلائیں گے اور تمہاری اولاد کو بھی۔ ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، فواحش کی دونوں قسموں کو حرام ٹھہرایا گیا، باطنی فحاشی اور ظاہری فحاشی، دل کی اور دماغ کی فحاشی بھی اور بدن کی فحاشی بھی، عریانی بھی، زناکاری بھی اور بے لباسی بھی۔ فرمایا گیا ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور انسانی نفس کو محترم قرار دیتے ہوئے انسانی قتل کو حرام ٹھہرایا گیا۔ سورۃ انعام میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور توحید رحمت کا بھی تذکرہ بار بار ہوا ہے۔ دیکھیے اس سلسلے میں 6 آیات آئی ہیں۔ آیت نمبر 12 میں کہا گیا کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنی ذات پر خود رحمت کو فرض کر لیا ہے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، قیامت کے دن تم لوگوں کو جمع کرے گا جس میں تمہیں کوئی شک نہ ہونے چاہیے، اور اس دن وہ اپنی رحمت کا مظاہرہ کرے گا۔ قیامت کے دن عدل اور انصاف بھی ہوگا، وہ عدل کا دن ہے، انصاف کا دن ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مظاہرے کا دن ہے۔ اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے۔ آیت نمبر 16 میں کہا گیا مَن یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک الفوز المبین، اس دن اللہ تعالیٰ جس ہستی پر رحمت فرمائے گا اور جس سے صرف نظر کرے گا اس پر اللہ کی رحمت تمام ہو گئی، اور یہی صاف کامیابی ہے۔ آیت نمبر 54 میں بھی یہی بات دہرائی گئی جو آیت نمبر 12 میں کہی گئی تھی، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ،
تمہارے رب نے اپنے آپ پر کو لازم کر لیا ہے، انہو من عمل منکم سوءا بجہالۃ ثم تاب من بعدہ واصلح فانہ غفور رحیم، کہ تم میں سے جو آدمی ناواقفیت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے غلط کام کر بیٹھتا ہے، پھر پلٹتا ہے، توبہ کرتا ہے اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیتا ہے، تو پھر اللہ غفور الرحیم ہے۔ آیت نمبر 147 میں کہا گیا ربکم ذو رحمت واسعۃ، تم لوگوں کا رب وسیع رحمت والا ہے، کشادہ رحمت والا ہے، ولا يرد باسہ عن القوم المجرمین، البتہ اس کا عذاب مجرموں پر سے ٹالا نہیں جا سکتا۔ آیت نمبر 160 میں رحمت کا وہ عظیم الشان قاعدہ بیان کیا گیا جس کا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مظاہرہ کرے گا۔ کیا فرمایا؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہ، جو قیامت کے دن ایک نیکی لے کر آئے گا، ایک حسنہ لے کر آئے گا، اس کی مثال عشر امثالہ، وہ 10 نیکیاں اس کو ملے گی، اس کی مثال 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، اور جو ایک بدی، ایک سیئہ لے کر آئے گا، ایک گناہ لے کر آئے گا، اس کو صرف ایک کا بدلہ دیا جائے۔ نیکی کے لیے 1 سے 10 اور 10 سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے، اور برائی اور بدی کے لیے صرف 1 منفی پوائنٹ۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا قانون رحمت، یہ ہے اس کی توحید رحمت۔ تو انسانوں کو صاف صاف بتا دیا گیا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عدل کرے گا، انصاف کرے گا، یہ دنیا ایک آزمائش ہے۔ اور آخری آیت نمبر 165 میں یہ بات بتائی گئی لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، انسانوں کے اندر درجات کا تفاوت اس لیے ہے کہ وہ ما آتاکم میں انسانوں کو آزمائے، پرکھے، جانچے، جو کچھ دیا گیا ہے، جتنی عمر دی گئی ہے، جتنے وسائل دیے گئے ہیں، جتنی ذہانت دی گئی ہے، جتنا پیسہ دیا گیا ہے، اسی میں، اسی دائرے میں، اسی سرکل کے اندر ان کو آزمایا جا رہا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، اور اس کے بعد فرمایا کہ ان ربک سریع العقاب، بلا شبہ تمہارا رب سزا دینے میں بہت تیز ہے، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور جو اس امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے ان کے لیے وہ غفور الرحیم، اور جو اس امتحان میں، اس آزمائش میں، اس دنیا کی امتحان میں فیل ہو جائیں گے ان کے لیے وہ سریع العقاب ہے۔ تو یہ سورۃ الانعام ہے جس کے چند ایک اہم مضامین کی طرف ہم نے اشارہ کیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم